یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی ہوں، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں، اولاد شعور تیز تراک ہو جائیں نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی سناتے ہیں، وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ یعنی شعور، چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے۔ یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے۔ یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا۔ یہ شعور ہے۔ اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے۔ یہ چالاکی ہے۔ چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے۔ 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں۔ تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں۔ ابو جہل جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے۔ چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے، لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا۔ اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا۔ لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا۔ اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی۔ آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی۔ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ۔ جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس چالاکی سے، یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے، اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے۔ وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا۔ انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ، وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا۔ اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا، یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے۔ اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا
کہ کبھی کبھی نا کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا. ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے. وہ کوئی تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے, رقم لیتے تھے, رستہ دکھاتے تھے. چونکہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی, تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا. رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ. حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو, وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چلاکی استعمال ہو رہی, یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے. یہ فہم ہے, یہ عقل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے, فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے. وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے